نہیں نہیں صحیح طریقے کا یہ تو سارا دیباچہ تھا اس کا، دیباچہ کتاب جو شروع ہوگی نا آگے، کتاب تو آگے شروع ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تو جاہلیت سے نکلنے کا دیباچہ تھا، یہ تو جاہلیت سے نکلنے کا دیباچہ تھا. یہ جاہل کو چھوڑنا چاہیے، اس کے چھوڑے بغیر ہمیں روشنی ملے گی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں جاہلیت سے اجتناب کرنا ہوگا، قرآن پاک سے ہی استفادہ کرنا ہوگا. جیسے انہوں نے صحابہ کرام نے اسی واقعے سے یہ حاصل کیا تھا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں وہ حاصل نہیں ہوگا. جیسے ان کو تکلیفیں آئیں گی تو ہمیں بھی آئیں گی، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. فرمائیں. جاہلیت جدیدت جو ہے یہ جاہلیت قدیموں سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور اس کا جو ہے دامن اس سے ایسی ہے یہ جدید زیادہ اسے بچ ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکلنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم بہت سی چیزیں جو جاہلیت ہے وہ اسلام کے نام سے ہمارے درمیان آ جائے. مثلا یہ ہے کہ ہم اسلامی فلسفہ کہتے ہیں، اسلامی معیشت کہتے ہیں، اس کو اسلامی تہذیب اور تمدن کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ اسلامی تمدن ہوتا ہے. قرآن مجید کی طرف رجوع کس طرح سے کرنا ہے کہ قرآن مجید کی بلند پایا کتاب ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کے لیے سامان موجود ہے. ایک ادبی عرب کا طالب علم ہے وہ جب اس کو منظر کشی اور دیکھتا ہے تو اسی میں وہ وحی میں آ جاتا ہے، کھو جاتا ہے کہ سبحان اللہ کیا ہے. وہ ایک عیسائی بھی جو ہے غیر مسلم بھی وہ بھی اس کو وحی میں آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسا کام اور لیکن ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں اس سے وہ علم ہے قرآن مجید کا علم صرف اس لیے نہیں کہ ہماری علمی ذوق کی تصدیق کے لیے، بلکہ ہمیں وہ ہماری عملی رہنما اور ہمیں اس کا لباس پہننا ہے. اس کے لیے اس کو فرمائش کی کرنی ہے، ہم اس کی اپنی زندگی کے لیے عملی رہنمائی حاصل کریں اور ہم اس پر اس طرح سے عمل کریں کہ ہم جب سے قرآن نظر آئے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا پڑھو کیا آتا ہے وہ فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو خان تو قرآن کو اس طرح سے اپنی زندگی کا جو ہے وہ اس سے بھی ایک غلط فہمی بھی ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے. جو ایک طبقہ اہل قرآن کے نام سے کام کرتا ہے وہ بھی بات تو یہی کرتا ہے ہم قرآن سے ہی سب کچھ لیں گے، وہ حدیثوں کو یکسر کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کا لنک تو قرآن پاک اور حدیث کا اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک گروہ جو کہتا ہے کہ صرف قرآن لیں گے ہم نہیں حدیثوں کو لیں گے، وہ بھی زور دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی پھیلاتے ہیں ایسی باتیں. اس کا بھی سارا جو ہے نا لٹریچر اسی نام ہے وہ لٹریچر وہ دیتے ہیں نا ایسا ہی دیتے ہیں. لٹریچر میں بڑا کچھ کیا یہ نہیں ہے میرے پاس پڑھا. اچھا کس کا لکھا ہوا ہے؟ وہ ان کا لکھی کتاب اسباب زوال امت کی کتاب نے لکھی ہے پرویز نے. غلام احمد پرویز کی اسباب زوال امت. اس میں ویسے بات تو کافی حد تک وہ کرتا ہے، جو نئے ذہن ہوتے ہیں اس سے وہ ہو جاتے ہیں پرانے دن. گمراہی جو ہے نا یہ نیا جو ہے نا تعلیم یافتہ طبقہ جس کی قرآن مجید تک رسائی نہیں ہے اور اس تک وہ اس کے لیے بڑا گمراہی کا سامان موجود ہے. اس کی اپنی فکر کے اندر وہ بات بڑی کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید ٹھیک ہے بس اب حدیثوں میں جو اختلاف ہے ہم اس کا پتہ نہیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. قرآن جو موجود ہے ایسا ہی ایک بھی میں نے کتاب مجھے دی آدمی نے کوئی ہے وہ کراچی کا ابو حسین عظیم الدین صدیقی سیدنا یزید رحمۃ اللہ اس میں بھی وہ جو ہے نا 30 سال خلافت رہے گی اس کو مانتا نہیں کرتا تھے تو حدیث قرآن پاک کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا جس کو وہ ایماندار ہم اس کو دیں گے جب حکومت وہاں امن ہو جائے گا. لہٰذا ان دونوں میں امن رہا لایا دے خلافت صحیح تھی، اس سے پہلے علی کی خلافت بھی صحیح تھی. ساری بات اس کو پڑھنے کے بعد آدمی گناہ ہو جاتا ہے.
بالکل وہ اس کے حوالے دیتا ہے، وہاں غزالی کے دیتا ہے اس کا، اور ابن عربی کے دیتا ہے، ساری باتیں دیتا اب تو ریاض صاحب وہ اتنا پرندہ 50-60 کتابوں کا بیچتے ہیں، صرف آپ ٹیلی فون پر بتا دیں اپنا ایڈریس مفت۔ ہے۔ اس میں ایک اس نے کوڈ کا پھیلا بھی لگایا ہوا ہے، ایک خیر خواہ وہ لکھتا ہے، بس بھیجتے جاتے ہیں۔ بہت اعلیٰ کتاب، اچھی طباعت ہے، کاغذ بہت عمدہ، لکھائی چھپائی۔ وہ تو ایک آگے سے احادیث کو بھی رد کرتے سب، ان کا یہی ایک طریقہ واردات کے لوگوں کو متنفر کیا جائے کہ کیا ہے ان میں۔ جب وہ جو حوالے دیتے ہیں ابن عربی کے اور اس کے امام غزالی کے، سارے بڑے حوالے جات دیتے ہیں، کیا حوالے دیتے ہیں؟ حوالے چلو وہ تو الگ موضوع ہے، یزید کی بات کر رہے ہیں، وہ قصہ الگ ہے۔ حوالے اگر ایسے ہوتے تو مسلمان کیوں نہ ان باتوں کو مانتے۔ حوالے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں نا، دھوکہ۔ اور فاضل وہ بناری ٹاؤن ہے صاحب، فاضل بنوری ٹاؤن۔ یہ بات ہوئی قرآن کے حوالے سے نا، جو قرآن کی آڑ لے کے حدیثوں سے بھی منکر ہو رہی ہے، میں بات موضوع سے متعلق ہے میری۔ بس ایسا ہی ہے طریقہ ریاض صاحب ان کا، کہیں تو دکھائیں گے حدیثوں میں اختلاف ہے۔ اب کچھ مدت سے یہ بھی چکر چلایا ہوا کہ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام کی عظمت ہے، تو کہتے ہیں یار یہ حدیثوں کو مانیں تو اس سے تو ان کی بڑی مکروہ تصویر سامنے آتی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، لعنت کرتے تھے اس طریقہ سے نا، حالانکہ انہیں صحابہ سے کوئی ہمدردی نہیں۔ مقصد ہے حکومت کو اپنی میراث جو ہے نا رسول اللہ کی احادیث سے الگ کر دیا جائے، اس کے لیے یہ طریقہ کہ دکھایا جائے یار ان کو اگر مانیں گے۔ اس کا جواب وہ مسعود احمد BSc جو تھے نا امیر جماعت المسلمین، انہوں نے پھر لکھا ہے کہ رسالہ کہ اگر یہی معیار ہے کہ چونکہ حدیثوں سے صحابہ کرام کی کچھ غلطیاں سامنے آتی ہیں تو قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اس نے قرآن میں سے نا شروع سے لے کر آخر تک جو تھی نا برائی کی آیتیں کہ کہیں بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ کہتا تم نے شیطان کا کہ یہ کام کیا جنگ عہد میں، کہیں مال غنیمت میں، وہ سارا اکٹھا کر دیا کہ اب قرآن کا کیا بنے۔ اگر یہی معیار ہے، کیوں نہیں مانتے کہ وہ انسان تھے، اچھائیاں ان میں بہت تھیں مگر غلطی۔ اس نے کہا حدیثیں چھوڑو، یہ قرآن ہی آ جاؤ۔ سورہ جمعہ کیا کہتی ہے؟ پیغمبر خطبہ دے رہا تھا، بھاگ گئے تھے لوگ۔ یوم حنین میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کہتا تمہیں جگہ نہیں ملتی تھی، نبی کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عہد میں آتا سورہ آل عمران، نبی پیچھے سے آوازیں دیتا تھا تو منہ اٹھائے بھاگ۔ قرآن میں سے اس نے بہت اچھا کیا، اس نے کہا اگر یہ ہے نا بات کہ حدیثوں سے کچھ غلطیاں سامنے آتی ہیں تو قرآن کی طرف آ جاؤ نا، پھر تو قرآن بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس میں محمد پروفیسر سرور جامعی تھے، بڑے سال علم آدمی تھا، ویسے کوئی اس کے ایمان کی پختگی تو نہیں تھی۔ نہیں، وہ بھی کچھ گمراہ تھے۔ اس نے یہ تصویر کیا تھا میں کسی کو خدا خدا نہیں مانتا، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے اس میں دیکھا ہے۔ ان کی بحث ہوئی ایک دفعہ، وہ تھے فکر نظر کے لیڈر، یہ تحقیقات اسلامی ادارے کا جو رسالہ ہے، اس میں بڑا اچھا مطلب انہوں نے تحقیق کی۔ انہوں نے کچھ چیز صحیح لکھ لیا حدیث کے سلسلے میں، حق میں یا کوئی کتاب پر تبصرہ کر دیا ایسا، تو ان کو لکھا پرویز کہ آپ نے حدیث کے بارے میں یہ کچھ ہے، حدیثوں میں تو اختلاف ہے، اس میں ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے وہ قابل اخذ ہے اور قابل ترک ہے۔ ان کے چلے حدیث کے بارے میں آپ کی تصویر، قرآن کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک ایک لفظ کے 10 معنی ہیں، اب اس میں کون سے معنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے مطلوب ہے؟ خدا نے تو کسی کو آگے نہیں بتایا کہ میں نے اس معنی میں اس کو استعمال کیا، تو اس کا خیال اس اختلاف کو آپ کیسے رکھو گے؟ یہ تو کوئی بھی وہ آپ بھی نہیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک معنی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے کہ آپ کے نزدیک جو معنی ہیں اس کی ایک لغت لکھنی پڑی، ایک لغت ہے 4 جلدوں میں لوگ آتے پورا پروفیسر اس نے پرویز لکھوائی ہے، خود تو وہ کیا لکھے گا؟ تو کہنے لگے کہ آپ کو بھی اس کے لیے کہ وہ مفہوم کیا ہے ایک لغت لکھنی پڑی، تو پھر اختلاف تو وہاں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کو آیا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے یہ کیسے مطلب ان کا لفظ عربی کا ہے، عربی کہاں سے معلوم کریں گے؟ اب تو جو ہے وہ کس کے معنی میں آتا ہے، قرو کس کیا معنی ہے اس کے، وہ ہے اس طرح سے بہت سے الفاظ ہیں جن کے کئی معنی کون سے معنی ہوتا ہے؟ وہ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوں گے، وہ صحابہ کرام کی روایات سے ہوں گے، تو یہ اس پر پھر آگے پھر بات کی۔ دراصل ان کے یہاں جو ہے نا ایک عوام کے دھوکہ، وہ کسی بات کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک مولانا مودودی سے اسی کی کسی بحث ہو گئی، وہ بیٹھے ایسے دوستوں میں
کہنے لگا اچھا مجھے آپ پڑھ کے دکھائیں گے نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، قرآن مجید میں جو نماز کا حکم ہے مجھے پڑھ کے دکھائیں۔ کوئی پڑھ کے دکھا سکتا ہے؟ اب یہ کہ تعامل ہے، تعامل دیکھا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو کیا تعامل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پڑھ کے بعد کوئی نہیں دکھا، نہیں پڑھ کے دکھا سکے کہ یہ ہے۔ تو ان کا جو ہے نا موقف علمی طور پر مضبوط نہیں ہے، لیکن عوام فریب ہے، عوام پڑے۔ ان کی دیکھیں نا ایک حدیث ہو، ان کی حالت یہ ان کے سب سے بڑے عالم یہ ہوں تمنا احمدی، ان کی کتاب یاد القرآن بڑی موٹی 400-500-700 صفحے کی شاید۔ پرویز صاحب بھی اپنی تمام عمر وہ فروع اسلام کے جو ٹائٹل پیج تھا اس پہ لکھتے تھے کہ جو حدیث حضور کی حدیث کے جو حدیث قرآن مجید سے ٹکرایا اس کو پھینک دو، یہ کرو۔ انہوں نے اب کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بخاری میں موجود تھی لیکن اس کو نکال دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بخاری کا وہ کون سا نسخہ کہیں دنیا میں کبھی موجود رہا ہے کہ جس میں وہ حدیث ہے؟ کسی میں بھی نہیں۔ وہ نہیں بتا سکتے کہ کون سا نسخہ کس کے پاس تھا، کبھی آج سے 700 برس یا 800 برس 1000 برس پہلے کوئی جس کا کہیں موجود تھا جس کا کسی نے ذکر کیا، بالکل نہیں ہے وہ حدیث۔ اور کہتے ہیں کہ بخاری میں وہ حدیث ہے، کہاں ہے وہ؟ یہ تو ان کی تحقیق ہے۔ آپ اس کو علمی جانتے ہیں نا ان کی اس کمزوری کو، کمزوری ان کی بالکل صاف۔ دراصل کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اگر اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ صرف قرآن مجید جو ہے وہ کافی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کتاب ہی لٹکا دیتا، عرب وہ جانتے سب پڑھ لیتے، اس کو پڑھ لیتے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا 30 سال، انہوں نے اپنی زندگی کو اسی مقصد کے لیے قرآن مجید کے عمل کیسے کرنا ہے وہ کر کے دکھایا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ ساری چیزیں عملی جو ہے قرآن مجید میں تو نہیں ہے کہ تم حج اور عمرہ کرتا، لیکن حج کس طرح سے کرو، عمرہ کیسے کرو، زکوٰۃ کیسے دو، روزے میں کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کی عملی تفصیل جو ہے وہ حدیث کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہی بتا دیں بس۔ اس لیے دراصل وہ قرآن صدیق کی اللہ تعالیٰ مغفرت، بات بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہ دراصل بات یہ ہے کہ رسول کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ خود پرویز صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو اصل یہ مقام تو حضور کا ہے نا کہ قرآن کی مجید کی تفسیر کریں ولی، ان کو ہٹا کے یہ خود چاہتے ہیں کہ میری تفسیر جو ہے اور میری بات جو ہے وہ، اور بات بھی یہ مقام علم جو کرے اس میں کیا ہے۔ اب حدیث میں اگر اختلاف ہے تو اس میں گفتگویں ہوئی ہیں، اسے بہت پیسے اور جتنے بھی اختلاف ہے، کیا کسی نے 6 نمازیں کہی ہیں، کیا کسی نے 2 مرتبہ حج فرض کے کہا، کسی نے 30 کی بجائے 32 روز میں کہی ہے، کس آدمی نے اس میں اختلاف کیا، یاد جو ہوا یاد باندھے یا نہ باندھے، اس سے جو ہے ایسے کیوں کرتے کوئی فرق نہیں، کیا اختلاف ہے۔ بڑے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل کے لیے لیبارٹریاں ہوتی ہیں، ٹیکسٹ بک کافی نہیں ہوتی، پریکٹیکل کروا کے دکھاتے ہیں کہ یہ لکھا یہ ہے، پھر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح ہی ہے کہ حضور نے سارا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے۔ یہ تو جیسے اللہ کہتا ہے نا جو گمراہ ہوتا ہے اس کی رسی دراز کرتے جاتے ہیں، آگے سے آگے جاتے، یہ پرویز اور اس کے گروہ نے نا اس کا حل کر لیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، زکوٰۃ کا احکام نہیں، وہ کہتے ہیں اسی لیے تو نہیں کہ یہ زمانے کے ساتھ بدلنے والی چیزیں، یہ حضور نے اپنے دور میں یا خلفاء نے جو مناسب سمجھا ٹھیک ہے، اس وقت وہی سنت تھی۔ اب اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی اور خلیفہ وقت شورا کے مشورہ سے فیصلہ کرے گا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی شرح بڑھا دینی چاہیے، نصاب جو ہے یہ بھی زیادہ کر دینا تو کر سکتا، یہ اسی لیے قرآن نے نہیں بیان کی ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ بدلنے والی چیزیں۔ نماز کا بھی کہتے ہیں اسی لیے نہیں طریقہ مقرر کی، اس وقت جو تھا پسندیدہ وہ ٹھیک ہے، اب اگر مناسب سمجھا جائے کہ وقت کم کر دیے جائیں، رکھتوں کی بجائے کچھ اور طریقہ اللہ کی یاد کا تو کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین جو ہوگا خلیفہ راشد ہے اس کے اختیارات میں یہ شامل ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بائی لاز جو ہے وہ پہلے رکھے یا ان میں تبدیلی کرے۔
اس لیے وہ کہتے ہیں جان بوجھ کر اللہ نے نہیں یہ طریقے بتائے کہ خواہ امت جکڑی نہ جائے، زمانے کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتا رہے۔ قرآن ہے ایک بنیادی کتاب، اس کے اصول نہیں بدلیں گے، اس پر عمل کے طریقے بدلتے جائیں، ظالموں نے نہیں بڑھا۔ مگر قرآن مجید میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں بے بسی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی بھی، اب مدد لینی پڑے گی حدیث سے اور تاریخ سے۔ مثلا سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، کہ 3 بندے جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا پینڈنگ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب وہ 3 آدمی کون تھے، کیا قصور انہوں نے کیا تھا، کیا ان کا معاملہ یہ قرآن سے نہیں مل سکتا۔ اب یہ حدیث میں ہی پتہ چلے گا کہ کعب بن مالک اور حرار بن امیہ مرارہ بن ربیع وہ تبوک میں نہیں گئے، جس طرح حضور نے ان کا بائیکاٹ کیا، وہ ساری تفصیل یہ کسی پرویزی سے آپ پوچھنا کہ یار چھوڑیں باتیں بتائیں۔ تو 3 آدمی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، اللہ نے ان کی توبہ، کیا قصہ تھا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں جب آ جاتا ہے کہ اس آدمی کی بات سناؤ جس پر اللہ نے رسول نے انعام کیا، تو اس سے آپ کہہ رہے تھے کہ بیوی کو طلاق نہ دو، اللہ سے ڈرو۔ کون تھا، کس کو طلاق دینا چاہتا تھا، کیا حضور نے کہا، کوئی نہیں پتہ چلا۔ وہ زید کون تھا، کیا حضور سے اس کا تعلق تھا۔ تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے پرویز نے جب معراج انسانیت لکھی، رسول کریم علیہ السلام کی سوانح حیات، تو اب کیا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے کہتا حدیثیں جو قرآن کے خلاف نہ ہوں، کون کہتا قرآن کے خلاف مان، قرآن کے خلاف ہو بھی آپ ہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ خلاف ہے، کسی سے پوچھیں خلاف ہوگی کوئی مسلمان نہیں مانے گا، سب کو پتہ۔ بلکہ حدیثوں میں بھی درجہ بندی ہے کہ یہ ڈالا قسم کی حدیثیں ہیں، یہ اس سے کمزور ہیں، مقابلے کے وقت ترجیح دی جاتی ہے، مگر ثابت تو کیا جائے کہ یہ خلاف۔ تو معراج انسان اتنی بڑی ہے، حدیثوں سے بڑی، ساری حضور کی سیرت عنوان لے لیتا بعد میں ساری تشریح، وہ حدیثوں سے کیوں مدد لی؟ قرآن اگر صرف کافی تھا، ساری سیرت تو آپ نے حدیثوں سے لے کر جمع کی، آپ کے غزوات اور ہجرت اور سارے۔ تو اس سے چارہ، اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کی تفصیل محفوظ رہے، لوگ پڑھیں رسول نے کیسے قرآن کو پیش کیا، کیا مخالفتیں ہوئیں، کس طرح پھر مسائل سے نپٹے۔ تو منہ سے کہنے کی باتیں، ورنہ کہیں یہ معراج انسانیت میں سے جو قرآنی سیرت ہے نا وہ الگ کریں، اور جو حدیثوں کی یہ دفتری 600-700 صفحے کا حدیثیں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وقت کریں گے، یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے؟ یہ تو قرآن مجید میں تو کہیں نہیں یہ کہا گیا کہ رسول تو صرف وقتی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد بھی ایک وقت ہے۔ مثلا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہاں الی اللہ والرسول میں رسول کیا کون سے مراد ہے؟ یہ تنازعات کیا صرف اسی زمانے کے لوگوں کے لیے یا ہمیشہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے؟ بس حکیم صاحب ان بے دینوں نے نا ایسا چکر چلا دیا کہ ان آیتوں کے بھی مفہوم بنا لیے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ رسول، یہ آپ کہتے ہیں جو اللہ آسمان ہے مالک کائنات رسول، اس کی بات نہیں۔ اللہ رسول اصطلاح ہے، جیسے کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو اللہ رسول سے جنگ کرتے، وہ مطلب ہے اسلامی حکومت سے جنگ کرتے۔ اس تو اسلامی حکومت کا سربراہ جو ہے دنیا میں وہ اللہ رسول کا قائم مقام ہے، وہی کر۔ اور اولو الامر کون ہے؟ اس کے ماتحت اولو الامر کو خلیفہ وقت نہیں، جو نیچے ہیں گورنر وغیرہ دوسرے، یہ اہلکار جو ہے اولو الامر ہے، اور جو مرکز میں ہے وہ اللہ رسول کی جگہ وہ ہے۔ تو جو جھگڑے کی بات ہوئی نا کہ جھگڑا ہو جائے، کہ اگر ماتحتوں میں جھگڑا ہو جائے تو وہ مرکز کو ریفر کرے، اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی حاکم وقت جو ہے یہ مرکز ملت ہے، اس کو وہ مرکز ملت ہے۔ یہ تشریحیں بنا رہی نا کہ مرکز ملت جو ہے صحیح معنوں میں قرآن حدیث پر چلنے والا خلیفہ وہ اللہ رسول کا دنیا میں نمائندہ۔ جی حکیم صاحب درس حدیث کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المقدار من ما ذکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ
وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ رواہ البخاری۔ یہ حضرت مقدام بن معدی کرب کی روایت ہے اور بخاری نے اسے اپنے ہاں روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما